الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارا آنا یہاں بیٹھ کے اپنا اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کی حقیقت اور تکریم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے جب حکم دیا، اللہ پاک نے فرمایا اذ قلنا، جب ہم نے کہا للملائکۃ، سارے فرشتوں سے، تسجدوا، تم سجدہ کرو، آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہاں پر سجدے کا لغوی معنی عاجزی، تواضع، فرما برداری، یعنی کہ فرما برداری کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا، اور اصطلاحی معنی میں اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا۔ اب مفسرین نے عام طور پر اس سجدے کی 3 توجیہات کی ہیں۔ 3 توجیہات کی ہیں کہ سجدے کی سب سے پہلے تو سجدے کی توجیہات بیان کرنے سے پہلے میں ائمہ شرع نے جو سجدہ کی تعریف کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ائمہ شرع نے فرمایا کہ سجدے کی تعریف یہ ہے کہ وضع الجبہہ علی الارض قصد العبادہ والمامور بہ، کہ عبادت اور تعمیل حکم کی نیت سے، یعنی کہ پیشانی زمین پر رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ عبادت اور تعمیل کے حکم سے، اللہ پاک کی تعمیل کے حکم سے پیشانی کو زمین پر رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان اشیاء عالم کے اسماء اور خواص کا علم اور معرفت کی وجہ سے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی برتری اور شرف، عظمت اور فضیلت جب مسلم ہو گئی آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر، تو اس کے اعتراف اور اظہار کے لیے باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم صادر فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب اس کی 3 توجیہات ہیں سجدہ کی۔ ایک یہ ہے کہ یہ حکم سجدے کا معروف شرعی معنی میں نہیں تھا، بلکہ لغوی معنی کے لحاظ سے تھا، جس سے مراد یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ، ان کے سامنے اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار کے لیے جھک جاؤ، ان کی خدمت و فرما برداری اختیار کر لو۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کان ذالک انہنا ولم یکن قروا علی الزکن، حاکم المستدرک کی روایت، کہ یہ صرف جھکنا نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ صرف جھکنا نہیں تھا، بلکہ پیشانی کو زمین پر رکھنا بھی نہیں تھا، زمین پر رکھنا نہیں تھا۔ علامہ لوسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَضَعَ الْجَبَاهُ بَلْ كَانَ مَجْرَدَ تَزَلَّلَ وَانْقِيَادًا۔ روح المعانی میں علامہ لوسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس میں پیشانی زمین پر نہ رکھی گئی، پیشانی
زمین پہ نہیں رکھی گئی تھی بلکہ صرف جھکنا اور اطاعت مراد لی تھی، کہ جھکے تھے، تعظیم کی تھی آدم علیہ السلام کی، تعظیم کی تھی، جھک گئے تھے، اور جھکنے کے لیے، کیونکہ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا، پہلی امتوں پہ یہ تھا کہ وہ امتیں جو وہ تعظیم کے طور پہ جھکتی تھی، سجدہ بھی کر لیتی تھی پہلی امتوں کو، جو نہ وہ سجدہ کرتے تھے، اور کئی قبائل ایسے تھے جیسے معاذ بن جبل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا یمن کی طرف تو وہاں دیکھا انہوں نے ملک شام میں، وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو آگ تعظیماً سجدہ کرتے تھے، احترام کے طور پر. تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ایسے بلا اختیار حضور کو سجدہ کر دیا، کہا یا رسول اللہ، وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے سب سے بڑے ہیں. اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، سجدہ میری امت کو منع فرما دیا گیا، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، بس تو سجدہ منع فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھکنا تھا، اطاعت تھی، کہ جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، اطاعت کر لو. اور اس کا دوسرا شرعی معنی یہ ہے کہ باقاعدہ سجدہ تھا. پہلے تو میں نے ائمہ کرام کا، حضرت ابن عباس کا، ان کی روایت آپ کے سامنے رکھ دی، اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ کی روح المعانی میں انہوں نے جو اپنا نقطہ نظر رکھا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. اور دوسرا یہ حکم شرعی معنی کے لحاظ سے ہے کہ باقاعدہ سجدہ تھا. اور فرماتے کہ باقاعدہ سجدہ تھا جس میں پیشانی بھی زمین پر لگائی گئی تھی، لیکن یہ سجدہ جو تھا نا، سجدہ توجہ تھا، کیونکہ سجدہ عبادت تو ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کو کے لیے ممکن نہیں تھا. تو اس وقت چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی سی تھی، اور فرشتوں نے حکم الہی کے تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے باری تعالیٰ کے حضور سجدہ ادا کیا، سجدہ ادا کیا. تو یہ قبلہ کی آپ کی حیثیت تھی، تو اس لیے یہ سجدہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو تھا اور آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی. اور تیسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیم تھا. اس سے یہ واضح طور پر نا اللہ پاک کی جو نا منشا ہے اس دی یہ تکمیل ہو جاتی، کیونکہ تعظیمی سجدہ کا معنی یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا مسجود لہو کی فضیلت اور کرامت کا اعتراف کر رہا ہے. امام قرطبی علیہ رحمہ نے اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کان ذالک السجود تکریما لآدم و اظہار الفضیلہ، یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم بجا لانے کے لیے سجدہ کیا گیا تھا. اس لیے صاحب معلم التنزیل لکھتے ہیں کہ کان ذالک سجود تعظیم و تحیہ لا سجود عبادہ، یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا. یہ سجدہ تعظیم تھا، یہ عبادت نہیں تھا. تو اللہ پاک نے یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرانے کے لیے یہ سجدہ کروایا. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا سجدہ. اس نے سجدہ نہیں کیا اور کیا کہنے لگا کہ انا خیر منہ خلقتنی من النار، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. اب اس کا خیال یہ تھا کہ آگ گو کے اوپر اوپر بلند بلند ہوتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے. تو اس نے کہا جب وہ پاؤں کے نیچے آنے والی ہے وہ اتنی فضیلت نہیں رکھتی، آگ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے پہلے اس سے پوچھا کہ بتاؤ. اللہ پاک نے فوراً ہی اس کو فخرج نہیں کہا، اللہ پاک نے پہلے پوچھا. اللہ پاک نے کہا بتاؤ تو صحیح نا، بتاؤ سجدہ کیوں نہیں کیا. کہنے لگا کہ میں بلند ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، ان کو مٹی سے بنایا گیا. رب کائنات نے پھر اس وقت جب اس کے اندر تکبر آ گئی، دیکھا کہ اس کے اندر تکبر ہے. اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں، کیونکہ تکبر صرف سجدہ ہے تو کس کو؟ رب کائنات کو. تو اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں آیا، کیونکہ اس نے ابا تکبر کیا، ابا انکار کیا، اور پھر وستکبر تکبر کیا. اللہ پاک نے فرمایا وکان من الکافرین، تھا دیکھو کیا رشتوں کا عالم تھا،
واضح نصیحت کرتا تھا. اتنا بڑا اللہ پاک نے، کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جن تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، لیکن علم والا تھا. علم والا تھا لیکن کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو نا تکریم نبوت کا انکار کیا. اس پر رب کائنات نے کیا کر دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو گیا یہ کس میں سے؟ کافروں میں سے ہو گیا. اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا انکار، اللہ رب العالمین کی بات کو نہ ماننا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بے شک انسان جتنا مرضی علم کے بڑے مقام پر، لیکن جب بار الہ کی احکامات کی جو نہ احکامات کو نہ مانا جائے، ان کے حکم جو نہ ان کا انکار کیا جائے، تو اس وقت انسان بے شک جتنے بڑے منصب پر ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس کو منصب پہ گرا کے کہاں کر لے جاتے ہیں؟ کفر کے درجے پر. تو یہ ہر ایک بندے کے لیے ایک سوالیہ فکرہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر تعظیم کروائی آدم علیہ نبی علیہ السلام کی، اور اللہ پاک نے دکھایا کہ بے شک فرشتوں تم عبادت تو بہت کرتے ہو نا، لیکن تمہاری عبادت اپنی جگہ پر، لیکن میں نے حضرت انسان کو تعظیم کروائی. کس وجہ سے کروائی؟ آدم علیہ السلام کی، کہ ان کے علم و عمل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ پاک نے تعظیم کروائی. اور پھر اسے جو انکار کیا، دیکھو انکار کیا، اور اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، انکار کیا. ادب نہیں کیا آدم علیہ السلام کے، تکریم نہیں کی. اللہ پاک نے فرمایا بے شک تو جتنے بڑے مرضی منصب پہ ہے، لیکن کیا کہ اب تم فخرج، دفع ہو جائے یہاں سے، کافر ہو گیا تو بس. مکان من الکافرین، کافر ہو گیا. تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اور اس کلام مجید کے اوپر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.